محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر. نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ. لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ ولم یلد فیکون مورثا حالکہ. لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان. جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا وهم لا يستعتبون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صراط مستقیم اور سبیل الہی کے عنوان پر گفتگو کے اس مرحلے تک یہ کہا گیا کہ صراط مستقیم اور سبیل الہی بغیر انسانیت کے، بغیر تمسک علم و دانش کے ممکن نہیں ہے. تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اس امر کو بھی ذہن میں رکھا جائے
کہ نجات کے لیے فقط عمل کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے عمل کے بجائے خیر العمل کی ضرورت ہے، اور علم و عمل دونوں بیکار ہیں اگر دونوں اخلاص کی کیفیت سے مملو نہ ہوں۔ جب یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں کہ جہاں اخلاص بھی اپنے کمال پر ہو، علم اپنے معراج پر ہو، عمل اپنی انتہا پر ہو، پھر صراط مستقیم اور سبیل الہی دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صراط مستقیم اور سبیل الہی کو سمجھنے کے لیے کسی ایسے رول ماڈل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا علم اتنا بلند ہو کہ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو، اور اس کا عمل اتنا طاقتور ہو کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے روشن ہو جائے۔ صراط مستقیم اور سبیل الہی مواعظ سے حاصل نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم اور سبیل الہی اللہ کے نعرے لگانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ صراط مستقیم اور سبیل الہی مساجد و محراب میں محصور ہو جانے سے نہیں ملتی، بلکہ صراط مستقیم اور سبیل الہی خالص اور خالص علم و عقل کا راستہ اپنانے سے ملتی ہے۔ اسی لیے کل گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا کہ آج کی متمدن دنیا اسلام پر معترض ہے کہ اسلام میں محض سختی ہے، تعزیرات ہیں، خطبے ہیں، جبر ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، اور طاقت سے یہ اپنے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ مورخ کے پہچاننے میں اور مورخ کو اسلام کے حاصل کرنے میں ریسورس کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ دین کو کہاں سے لے رہا تھا۔ اس لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر صراط مستقیم حاصل کرنا ہو تو مستبد حکومتوں سے حاصل نہیں ہوگا، بغداد و غرناطہ کی رنگینیوں سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ صراط مستقیم اور سبیل الہی یا آغوش بنت اسد سے ملے گی یا دوش محمد سے ملے گی۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اب جہاں تک کوشش ہو سکے گی اور جہاں تک آواز ساتھ دے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ صاحبان صراط مستقیم اور عاملان سبیل الہی وہ طاقت کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو نجران کے نصارہ سے پوچھ لو، جو علم سے بات کرے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ ہے، جو خاموشی کو کمزوری سمجھے پھر طاقت کا مظاہرہ ہے۔ کوئی اپنے علم سے غالب آنا چاہے تو اس علم کے مقابلے پر علم ہے۔ اس لیے تبلیغ سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ بات اس لیے کہ احساس ہے، عنوان ادق ہے، الفاظ کے انتخاب میں میں اپنی خواہش اصلاح کے باوجود اصلاح نہیں کر پاتا۔ کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں، اور یہ عادت ایسی چیز ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتی جاتی ہے۔
पक्की होती जाती है। अब तो समझ लो कि अगर नस्लें किसी की गुजर गई हो बुत परस्ती में, तो पैगाम हदायत को कबूल करने में कितनी मुश्किल हुई होगी। इसलिए ये वाकया अपनी आदत के खिलाफ अपने नौजवान दोस्तों के सामने अपने उमूर और नुकात की वजाहत के लिए बयान कर रहा हूं। तबलीग रिसालत माब दो तरीकों से हुई। एक, आपने सरबराहान हुकूमत को खुतूत लिखे। खुतूत एलचियों के जरिए भिजवाए। वो इलाके जिनके रहने वालों को नाज था अपनी फसाद व बलागत पर, तो वह मोहम्मद अरबी ने भी तलवार के मुकाबले को पसंद नहीं किया, बल्कि फसाद व बलागत के मुकाबले के लिए किसी फसीह को भेज दिया। और यह वाकया है शहर जाबिलसा का, जहां का एक राहब सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पर लोगों को इस तरीके से अपने बताए हुए रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रहा था कि लोग अगर चाहें भी तो उसके शिकंजे से निकल नहीं सकते थे। लिहाजा सरकार खत्मी मर्तबत ने अली इब्न अबी तालिब को उस शहर जाबिलसा में उस राहब की बस्ती में इसलिए भेजा कि अली उसके सामने इल्म में हवा से खमसा और इल्म हुजूरी का फर्क बता दे। और जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब वहां पहुंचे तो वो दिन था जिस रोज वो राहब अपने दैर से बाहर निकला करता था और लोगों से गुफ्तगू करता था इस अंदाज से कि लोग उससे सवाल पूछा करते थे। महफिल लगी हुई थी, नशिस्तें थी, राहब की आमद थी और राहब अब अपनी बस्ती वालों से गुफ्तगू करना चाहता है। ख्याल रहे, इल्म की गुफ्तगू। अली भी बगैर तलवार के गए हैं, इसलिए कि इस्लाम तलवार खींचने का नाम नहीं है। उस मजमे में जहां लोग खड़े थे, मौला भी खड़े हो गए। राहब ने आकर बात करना चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि उसकी जबान की कुव्वत गोयाई को किसी ने रोक दिया है। नातिका दम तोड़ रहा था तो खुद ही कहता है कि मुझको ऐसा मालूम होता है कि इस इज्तिमा में कोई ऐसा भी है जिसके इल्म के सामने मेरा इल्म हेच है। मालूम किया गया कौन है जो नया आदमी है। निगाह गई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। नारे हैदरी। तो एक मर्तबा मुखातिब होके पूछता है, ऐ मर्द खुदा, तू ये बता दे कि तूने इल्म कहां से हासिल किया। फरमाया, मुझसे पूछ रहा है इल्म कहां से हासिल किया। मैं वो हूं जब ना कहां था न यहां न वहां मैं उस वक्त था। फरमाया कायनात बन रही थी और मैं देख रहा था। एक बात याद आ गई, जब भी कोई अली के पास मसला पूछने आता था तो अली मसले को बगैर तामुल के बगैर फिक्र के बयान कर देते थे। कहने वाले ने कहा, या अली, आप सवाल सुनते हैं और फौरन जवाब दे देते हैं, सोचते भी नहीं है। आपने फरमाया कि इतना बता दे, तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। कहा 5। कहा ये क्या बात हुई, तूने बगैर सोचे जवाब दे दिया। कहा ये भी कोई सोचने की बात है,
ہاتھوں کی پانچوں انگلیاں تو میرے سامنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا جس طرح کائنات کے سامنے ان کی پانچوں انگلیاں سامنے کی بات ہے, اس پوری کائنات کا علم میرے سامنے کی بات ہے. اتنا بڑا دعویٰ. فرماتے ہیں دعویٰ نہیں ہے, بلکہ میں اس پوری بستی کے سامنے تجھ سے کہتا ہوں کہ تجھ کو اگر کچھ پوچھنا ہو. اب یہ راہب کون ہے جو بستی والوں کے علم میں اضافہ کرتا ہے؟ علی وہ ہیں جو راہب کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. اب راہب سوال پوچھتا ہے, اور سوال یہ ہے کہ وہ ایک بتا جس کا دوسرا نہیں ہے, وہ دو بتا دو جس کا تیسرا نہیں ہے, وہ تین کون ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں ہے, وہ چار کون ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے, وہ پانچ کون ہیں جن کا چھٹا کوئی نہیں ہے, وہ چھ کون ہیں جن کا ساتواں کوئی نہیں ہے, وہ سات کون سے ہیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں ہے, وہ آٹھ کون سے ہیں جن کا نواں کوئی نہیں ہے, وہ نو کون سے ہیں جن کے بعد دسواں کوئی نہیں ہے, وہ دس کیا ہیں جن کے بعد گیارہواں کوئی نہیں ہے, وہ گیارہ کون سے ہیں جن کے بعد بارہواں نہیں ہے, اور وہ بارہ کون سے ہیں جن کے بعد تیرہواں نہیں ہے. فرمایا بس یہی سوالات پوچھنے تھے تجھ کو, تو سن تیرا پہلا سوال ہے وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں ہے, وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے کہ کوئی دوسرا نہیں, بس وہ ہے. اور تو نے پوچھا وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں, تو سن وہ دونوں دن اور رات ہیں, تیسرا کوئی وقت نہیں ہے. اور تو نے پوچھا وہ تین کون سے ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں, تو سن وہ تین طلاقیں ہیں, چوتھی کوئی طلاق نہیں ہے. اور تو پوچھتا ہے وہ چار کون ہیں جن کا پانچواں کوئی نہیں, تو سن لے وہ چاروں موسم ہیں, گرما سرما بہار اور خزاں, کہ ان کے علاوہ پانچواں کوئی موسم نہیں ہے. اور تو نے پوچھا وہ پانچ کون سے ہیں جن کا چھٹا کوئی نہیں, تو سن وہ پانچ ہوا سے خمسہ ہیں, سننے کی, بولنے کی, سونگنے کی, چکھنے کی, چھونے کی, یہ قوتیں ہیں, ان کے علاوہ چھٹی کوئی حص نہیں ہے. اور تو نے پوچھا وہ چھ کون سے ہیں جن کا ساتواں کوئی نہیں, تو سن وہ چھ سمتیں ہیں, ڈائریکشنز ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر اور نیچے, ان کے علاوہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ساتواں ڈائریکشن. اور تو نے پوچھا وہ سات کون سے ہیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں, تو سن وہ سات زمینیں ہیں, آٹھویں کوئی زمین نہیں. صلوات پڑھیے گا. سات زمینیں ہیں, آٹھویں زمین نہیں. اور تو نے پوچھا وہ آٹھ کون سے ہیں جن کا نواں کوئی نہیں, تو سن وہ آٹھ جنتیں ہیں, نویں کوئی جنت نہیں. اور تو نے پوچھا وہ نو کون سے ہیں جن کے بعد دسواں نہیں, تو سن وہ نو افلاک ہیں, سات آسمان اور لوح و قلم, ان کے علاوہ کوئی دسواں جوہر نہیں. اور تو پوچھتا ہے کہ وہ 10 کون سے ہیں جن کا 11واں نہیں, تو وہ 10 حج بیت اللہ کے دن ہیں, 11واں کوئی دن نہیں. اور تو نے پوچھا وہ 11 کون سے ہیں جن کا 12واں کوئی نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ یوسف کے 11 بھائی ہیں, 12واں بھائی نہیں. اور تو نے پوچھا وہ 12 کون سے ہیں جن کا 13واں کوئی نہیں. میں اپنے مدعا تک پہنچا. فرمایا یہ 12 گنتی کا وہ عدد ہے جو کسی بھی نامکمل کو مکمل کر دے. دن مکمل نہیں ہوگا جب تک 12 گھنٹے نہ ہو, رات مکمل نہیں ہوگی جب تک 12 گھنٹے نہ ہو,
याकूब के बेटे मुकम्मल नहीं जब तक यूसुफ जैसा शामिल ना हो और 12 बेटे ना हो। और फरमाया हदायत मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि रसूल के 12 नायब ना आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। पढ़ा लिखा था, साहिब इल्म था। पूछने लगा तेरा नाम क्या है? बस अजीजो, मैं उसके इंसाफ की तारीफ करूंगा। नाम देखकर काम नहीं जोड़ दिया, नहीं, इल्म देखकर नाम पूछा। फरमाया मेरा नाम एलिया है। मौलाए कायनात का नाम कुतुब इब्रानी में, साबिका कुतुब में एलिया है। कहा अगर तू एलिया है तो हमने ये पढ़ा है कि जो एलिया होगा उसके पास एक जुल्फकार भी होगी। अब मैंने 2 रोज तक अपनी गुफ्तगू के आगाज पर सूरह वत्तीन को तिलावत किया था और मैंने कल से सूरह नहल की आया वाफी हदाया को तिलावत किया। इरशाद होता है यारिफूना नेमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, ये लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते तो हैं, सुम्मा युनकिरूनहा, और फिर उसका इनकार कर देते हैं। वाकिफ हैं, वाक़या मुकम्मल हो जाए फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जो एलिया होगा उसके पास जुल्फकार भी होगी। अगर तू एलिया है तो वो जुल्फकार कहां है? अब पहचानिए, आम तलवारें और हैं, जुल्फकार और है। जुल्फकार वो है जो तलवार होने के बावजूद अलामत इल्म बन जाए। तो तारीख बताती है कि अली तलवार नहीं उठाते थे, दुनिया वाले वो जुल्फकार देखना चाहते थे। क्यों देखना चाहते थे? ताकि यकीन हो जाए कि अल्लाह की नेमतों का अमीन यही है। अब अली तो तलवार लेकर नहीं गए। इतनी सारी काविश बेकार हो जाएगी। वो कहता है जुल्फकार के बगैर मैं मानूंगा नहीं। इसीलिए आगाज पर मौला ने एक जुमला कहा था कि मैं उस वक्त था जब वक्त न था। तो अगर अली मुसाफतों की मजबूरी से जुल्फकार न मंगवा सके तो वो वारिसे सबील इलाही कैसा? लिहाजा अली इब्न अबी तालिब ने हुक्म दिया, हवाओं ने इताअत की। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ला इबादत पर थी और सामने दीवार पर जुल्फकार आवेजा थी कि फिजा में एक बाज पैदा हुआ और अपनी मिनकार से, अपनी चोंच से जुल्फकार को ले गया। सिद्दीक़ा ताहिरा खिदमत सरकार दो आलम में हाजिर हुई कि बाबा एक अजीब वाकया हो गया। मौला की जुल्फकार अली इब्न अबी तालिब की तलवार एकदम निगाहों से ओझल हो गई। फरमाया बेटी घबरा नहीं, फिक्र ना कर, जाबिलसा का राहिब अली की जुल्फकार की जियारत करना चाहता है। ये किस चीज का कमाल है? इल्म का। इल्म पर मुसलमान की इजारेदारी है। मैं अपनी गुफ्तगू से मुसलसल हो रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनों का बार कुछ कम हुआ। इल्म पर ईसाइयत की इजारेदारी है। इल्म पर क्या यहूदियों का कब्जा है? इल्म पर क्या हनूद काबिज है? इल्म क्या पारसियों की मीरास है? नहीं अजीजों, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। इल्म विरासत है अल्लाह के बंदों की।
کبھی سوچئے گا، میں گفتگو کو خشک نہیں کرنا چاہتا، لیکن کبھی سوچئے گا یہ کیا بات ہے کہ دنیا والے علم کے زور پر تمہاری ساری دولت لے جائیں، اور وہ جن کا رسول یہ دعا مانگتا تھا رب زدنی علما. صراط مستقیم اور سبیل علم سے اسی لیے عبارت ہے کہ علم کسی گروہ کی جاگیر نہیں ہے. اس لیے میں نے کل کی تقریر کو یہاں چھوڑا تھا کہ وہ انسانیت سے بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے شہد کی مکھی سے شہد بنوایا تو شفا ہے مسلمان کے لیے. فی ہے شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے. وہ نہیں کہتا میں رب ہوں مسلمانوں کا، بے رب الناس، میں رب ہوں ہر انسان کا. وہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو بزرگی دی. بتاؤ اس میں غیر مسلم شامل ہے یا نہیں؟ اس نے یہ کہا نہیں کہ ہم نے مسلمان کو بزرگی دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی. تخصیص نہیں ہے. اچھا بات آگے بڑھتی. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں ہم نے پیدا کی. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لَكُمْ تمہارے لیے. کیا صرف مسلمانوں کے لیے پیدا کیے؟ سب کے لیے. اور ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اور بچے اس پر فکر کریں، نوجوان اس پر سوچیں، اور انشاءاللہ وقت مل گیا تو اس کی وضاحتیں کروں گا. سورہ بقرہ. ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. والسابئین، اور وہ لوگ جو سابی ہیں. والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں. من آمنا باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا. وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر پروردگار کے ذمہ ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. کیا بات؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے غور کیا؟ یہ نہیں کہا فقط ایمان والے، فقط مسلمان. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہودی بھی، صحابی بھی، نصرانی بھی. میری گفتگو فقہ کی حدود میں نہیں ہے. سبحان اللہ. میں فلسفیانہ فکر کا عادی ہوں. مجھے کہنا یہ ہے کہ اس کی خواہش یہ تھی، اس لفظ کے لیے معاف کرنا، اس لیے کہ اس ذکر میں پروردگار عالم کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں جو ہم استعمال کر سکیں، لیکن اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کو فخر ہوا انسان کی تخلیق پر، اس کو خواہش ہوئی کوئی ہو جو مجھ کو پہچانے. کیا کہا حدیث قدسی میں؟ پڑھے لکھے احباب ہیں. کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فخلقت الخلق کا یعرف، چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے انسان کو خلق کیا. کس کو؟ انسان کو. اس نے یہ خواہش نہیں کی کہ میں پانی خلق کروں، اس نے یہ خواہش نہیں کی کہ میں زمین خلق کروں، اس نے یہ خواہش نہیں کی کہ میں پہاڑ بناؤں، اس نے یہ خواہش نہیں کی کہ میں سمندر اور دریا جاری کروں. نہیں، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک انسان بناؤں. لیکن انسانوں سے پہلے اس نے جمادات بنائے، انسانوں سے پہلے اس نے زمین بنائی، انسانوں سے پہلے اس نے آسمان بنایا، انسانوں سے پہلے اس نے پانی خلق کیا، انسان سے پہلے اس نے پہاڑوں کو خلق کیا. پروردگار تو کہہ رہا تھا میں چاہتا ہوں انسان بناؤں، لیکن انسانوں کی خلقت نہیں ہو رہی. یہاں پر تو جمادات و نباتات کی خلقت ہو رہی ہے. جواب ملے گا کہ اگرچہ کہ منزل مقصود انسان ہے، لیکن جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں اس کو انسان سے پہلے ہونا چاہیے. میری بات پہنچ گئی؟ جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں اس کو پہلے ہونا چاہیے.
اب پوچھ رہا ہوں کیا انسان کو ہادی کی ضرورت ہے؟ اگر تم نے طے کیا کہ ضرورت کو پہلے ہونا چاہیے تو مانو ہادی پہلے خلق ہوا، انسان بعد میں خلق ہوا۔ اس نے جماعت بنائے، نبات بنائے، حیوان بنائے، پہاڑ بنائے، فضا بنائی، اس کے بعد خلق کیا۔ گزشتہ برس عرض کیا تھا میں نے، اور اپنی گفتگو کا ایک جملہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو جو چیزیں انسان کی ضرورت تھیں وہ انسان سے پہلے بنا دی۔ انسان کو چاہیے پانی، پانی پہلے۔ انسان کو چاہیے خوراک، خوراک پہلے۔ انسان کو چاہیے جگہ، جگہ پہلے۔ انسان کو چاہیے اسپیس، اسپیس پہلے۔ گویا کہ جو جو چیز انسان کو چاہیے تھی وہ انسان کے خلق ہونے سے پہلے اس نے فراہم کر دی۔ ٹھیک ہے عزیزو؟ پانی ضرورت تھی، پہلے آیا۔ انسان مر جائے گا، کیا پانی مر جائے گا؟ انسان مر جائے گا، اناج دنیا سے اٹھ جائے گا؟ نہیں، ضرورت کی چیز ایسی ہے کہ انسان مر جائے گا، پانی باقی رہے گا۔ انسان مر جائے گا، اناج باقی رہے گا۔ انسان مر جائے گا، پہاڑ باقی رہیں گے۔ کیا ایک تو پہلے ہے اور انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اسی طرح جو ضرورت ہے ہادی وہ انسان سے پہلے ہے۔ انسان مر جائے گا، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، جماعت بنے، نبات بنے، پہاڑ بنے، فضا بنی، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے؟ تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں، افضل کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں افضل ہوں گی، افضل نہ ہوتی تو پہلے نہ بنتی۔ پروردگار تو پہلے انسان کو بنا دیتا، اس کے بعد ان ضرورتوں کو خلق کرتا۔ کہا نہیں، پہلے ضرورتیں پھر انسان۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آؤں گا، دو باتیں یاد رکھو، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے ضرورت مند۔ ضرورت، ضرورت مند۔ اب اس بحث میں جائے بغیر کہ ضرورت اور ضرورت مندوں میں سے پہلے کون، لیکن پوچھ یہ رہا ہوں کہ افضل کون ہے، یہ چیزیں یا انسان؟ کہا نہیں، اگرچہ کہ انسان بعد میں آیا ہے، جماعت پہلے آئے ہیں، نبات پہلے آئے ہیں، پہاڑ پہلے بنے ہیں، یہ بعد میں آیا ہے، لیکن افضل یہی ہے۔ تم کو یہی بتلانا چاہتے ہیں کسی بھی نظام کی ترتیب میں، کسی بھی نظام کی ترتیب میں یہ نہ دیکھنا افضل کون مفضول کون، یہ دیکھنا پہلے کون آیا آخر میں کون آیا۔ تو نظام کی ترتیب بتاتی ہے جو بعد میں آئے وہ افضل ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس بحث میں نہ پڑھو کہ وہ پہلا ہے یا چوتھا ہے۔ اس بحث میں نہیں، اور پھر اس کے بعد خلقت کا ارادہ ہوتا ہے۔ تخلیق آدم بڑا ہماجہتی عنوان ہے کا خلق کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ہم نے اعلان کیا ہم آدم کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ خلق کہاں ہو رہا ہے آدم؟ آسمان پر۔
खलीफा कहाँ के हैं? जमीन के। रख लिया जन्नत में। अच्छा, आदम कौन है? आदम तुम्हारी जरूरत है या तुम आदम की जरूरत हो? मैंने कहा था मैं फिर वापस आऊंगा। जरूरतमंद। आदम को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको आदम की जरूरत थी। आदम न होते तो तुम भी न होते, आदम न होते तो तुम भी न होते। इसलिए आदम चूंकि तुमसे पहले, लिहाजा तुम उनकी जरूरत नहीं हो, वो तुम्हारी जरूरत है। आदम इसलिए तुम्हारी जरूरत है कि आदम तुमसे पहले हैं। जो आदम से पहले हो वो आदम की जरूरत है। का खल कर रहे हैं, मट्टी से बनाएंगे और खल करने के बाद आदम को रख लिया जन्नत में। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, आदम की इब्तिदा जन्नत है, आदम की खिलकत मंजिले बाला है। आदम आसमान पर बने हैं, जन्नत में रहे हैं। मैंने किसी शब जुमा के दर्स में यह सवाल किया था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन तजिद लहू, कुरान मजीद है, लहू लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, सुन्नत इलाही तब्दील नहीं होती। पानी हमेशा आसमान से बरसता है, आज तक आसमान ही से बरसता है। सब्जा जमीन से उगता है, आज तक जमीन ही से सब्जा निकलता है। अल्लाह का नुमाइंदा हमेशा अल्लाह बनाता है, आज तक बना रहा है। पैदा वो करता है, आज तक वही पैदा कर रहा है। यानी वो काम एक ही तरीके से करता है। आदम को किस तरह बनाया, वो तफसील में क्या जाऊं। मट्टी, फिर मट्टी से खनकती हुई मट्टी, इसके बाद किसी और इंसान को इस तरह बनाया। किताब इंसान की खिलकत हो रही है, पुतला बन रहा है। साहब 4-5 महीने तक पुतला तैयार किया जाए मट्टी का। इसके बाद फिर दुआएं मांगी जाएं कि परवरदिगार अब इसमें रूह डाल दे। फिर वो इंसान बोलने लगे। नहीं, बस आदम ही बने हैं ऐसे, फिर दूसरा ऐसा नहीं बना। क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, बात यह है, जुमला आपको याद रह जाए। आदम की खिलकत सबीले इलाही के सफर की तरफ इंसानियत का पहला कदम थी। क्यों? तुम कहां पैदा हुए हो? जमीन पर। जाना कहां है? जन्नत में। फर्क समझो, आदम आ रहे हैं उधर से, आदम का खल्क़ है आसमान पर, जाना कहां है? जमीन पर। यानी इंसानों की मंजिल मकसूद जन्नत है, आदम का नुक्ता आगाज जन्नत है। इंसानों की मंजिल मकसूद जन्नत, आदम की मंजिल मकसूद जमीन। क्यों? मैंने कहा सबीले इलाही की तरफ पहला कदम। जमीन क्या है? तुराब। जमीन क्या है? तुराब। के सबीले इलाही के सफर में जब तक रजात अबू तुराब की तरफ न हो, सबीले इलाही नहीं मिलती। अब भेज दिया जमीन पर। अब इस वक्त कोई उन्वान नहीं है, बस एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। लोग कह दिया करते हैं आदम से गलती हुई, अल्लाह ने सजा दी। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आदम के लिए ये ऐलान किया होता कि हम आदम को बनाएंगे, जन्नत में रखेंगे, आदम खा लेते हैं फल और फिर भेज देता जमीन पर, तुम कह सकते थे। नहीं, उसने तो ऐलान किया इनको भेजना ही जमीन पर है। बल्कि मैं कहता हूं आदम का उस शजर के फल खाना भी मारिफत सबीले इलाही की एक अलामत है। जब तक आदम ने खुद को इस काबिल साबित नहीं कर दिया कि वो सबीले इलाही का दामन थाम कर परवरदिगार से रुजू करें। परवरदिगार ने ओहदे खिलाफत का चार्ज नहीं दिया। अब आपको मालूम है ना, वो आसमान गुज़िश्ता बरस इसको तफसील से पढ़ चुका हूं। फिर आदम आए जमीन पर। अब आवाज दी, इम्मा याती अन्नकुम मिन्नी हुदन। सुनो, इम्मा याती अन्नकुम मिन्नी हुदन, हदायत आएगी मेरी तरफ से।
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میری طرف سے ہدایت آئے گی. فمن تبع ہدایا, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. کہاں سے آئے گی ہدایت؟ پروردگار سے. ہدایت بائی میل آئے گی, ہدایت کا پارسل آئے گا, ہدایت پانی کے ساتھ بارش میں برسے گی. کیسے آئے گی ہدایت؟ ہادی لائے گا ہدایت. تو اگر ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو اے کرو ہادی کس کی طرف سے ہوگا؟ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب دو کیمپ بن گئے, ایک آدم کا کیمپ, ایک شیطان کا کیمپ. جو آدم کے کیمپ کی مخالفت کرے وہ ہے راندہ درگاہ, وہ ہے راہ طغیان پر چلنے والا. ٹھیک ہے عزیزان محترم. کیوں؟ پروردگار اس کے لیے تو نے کون سا اعلان کیا تھا کہ یہ آدم کے کیمپ میں ضرور آئے؟ آدم کے لیے تو اعلان کیا تھا, فرشتوں کی بحث ہوئی تھی جس تفصیلات میں نہیں گیا, وقت کافی گزر چکا ہے. لیکن یہ انسان کا قصور کیا ہے جو آدم کے کیمپ میں نہ جائے؟ انسان کیوں مجبور ہو کہ وہ آدم کے کیمپ میں جائے؟ دیکھو, میں نے اس چوتھی گفتگو تک ان الفاظ کو منتخب کیا ہے جو کسی بھی مذہب پر چلنے والے کو سوچنے کی دعوت دیں. آدم صرف مسلمانوں کے نہیں ہے, آدم فقط عیسائیوں کے نہیں ہے. ہر وہ جو آدمی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے آدم کا تعلق اس سے ہے. کیوں آواز دی؟ اس لیے کہ ہم نے اس سے ایک عہد لیا تھا. میں اپنے مدعا سے قریب ہو رہا ہوں. کیا عہد لیا تھا؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پروردگار لیا تھا, لیکن ہم کو کہاں یاد ہے وہ عہد؟ کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ پیدائش سے پہلے پروردگار عالم نے آپ سے عہد لیا ہو؟ لیکن قرآن کہتا ہے, جھٹلا بھی نہیں سکتے ہو, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جو باتیں بھی اس صیغے سے ہو جائیں وہ ایسا ہی عہد محسوس ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو جلدی سے بھول جایا کرتے ہیں. بھائی الستو بربکم, اور ایک اور عہد تھا الستو اعلی بکم من انفسکم. نہ وہ عہد یاد رہا نہ یہ عہد یاد رہا. کہا دونوں مرتبہ یہی تھا, قالوا بلا, قالوا بلا. پروردگار عہد ہمیں تو یاد نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں, اور نہ سوچتے ہوں تو کم از کم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہم سے کوئی عہد تو نہیں ہوا تھا. عزیزان محترم, یہ عہد بالکل ویسا ہی ہے جیسا ماں باپ ایک بچے کو اس کی شیرخارگی کے عالم سے پالیں, اس کو بچپن کی منزلوں سے گزاریں, اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں, اس کو صاحب روزگار کر دیں, اور پھر یہ کہیں دیکھ بیٹے میں نے تیرے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں, اب کیا یہی صلہ ہے کہ تو میری نافرمانی کرے؟ کیا بچہ اگر یہ کہے بابا ایسا کون سا عہد ہوا تھا کہ تم میرے کام آؤ گے میں تمہارے کام آؤں, تو کیا تم ایسے انسان کی تعریف کرو گے؟ اس نے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, لوگوں نے کہا کہ ہاں. کیوں؟ خلقنا الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, ہم نے انسان کو ایسے نجس پانی سے پیدا کیا, اب کسی قابل ہو کر ہم ہی سے جھگڑ رہا ہے. فاذا هو خصیم مبین, خصیم مبین, جھگڑالو, جھگڑا کرنے والا. لیکن عہد یاد کیوں نہیں ہے ہم کو؟ بھائی میری تقریر
صرف اسی صورت میں چلتی ہے اگر آپ میرے ساتھ رہیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. اب نفس تو اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ کو بتاتا کہ نفس کتنا پاورفل ہوتا ہے. یاد کیوں نہیں رہتا؟ عزیزان محترم، سب نے اتفاق سے لکھا کہ وہ عہد ہمارے جسموں سے نہیں ہوا تھا، وہ عہد ہماری روحوں سے ہوا تھا. اچھا، جسم اور روح میں جسم حاضر ہوتا ہے، روح غائب ہوتی ہے. کس پر عہد ہوا تھا؟ کس پر عہد ہوا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب میں کہتا ہوں، غائب روح کا غائب پروردگار پر عہد، جس امر پر، جس نقطے پر، جس صراط پر تمہاری پوری ہدایت کی عمارت قائم ہے، وہ غیبت سے شروع ہو کر غیبت تک ختم ہو جاتی ہے. بلند صلوات. اس لیے عزیزان محترم، اب صراط مستقیم اور سبیل الہی کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس امر کی طرف آنا پڑے گا کہ جہاں حضرت انسان کا غائب وجود غائب پروردگار پر ایمان لا رہا تھا. اچھا، تم پیدا ہوئے، کان میں اذان کہی گئی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی. قرآن مجید کی کسی آیت میں کہ یہ جو کہی گئی اذان و اقامت، یہ روح کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، یہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی یہ حاضر کے ساتھ ہوئی ہے. عہد غائب کے ساتھ ہوا ہے. قرآن مجید میں بسم اللہ سے والناس تک ایک مقام پر بھی ارشاد نہیں فرمایا بھول گئے تمہارے کان میں اذان کہی گئی تھی. قدرت اس عہد کو معتبر سمجھتی ہے جو غائب کا غائب کے ساتھ ہو، اور پھر کہتی ہے. شاید ہوتا ہے کہ ہم کب یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے دفتر چھانتے پھرو، ہم تو کہتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ، اس کتاب کی طرف آؤ جو کتاب خود تمہارے نفس پر لکھی گئی ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم نشانیاں دکھائیں گے دنیا میں اور خود ان کے نفسوں میں. یہ غیب پر ایمان جو مسلمان کو بہت گہرا گزرتا ہے. اگر غیب پر ایمان نہ ہوتا تو خود انسان کا وجود بھی نہ ہوتا. اس نے تو ہدایت کا آغاز ہی وہاں سے کیا تھا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیبت کی تو ٹریننگ ہے، تبھی تو اپنے حبیب کو سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں بھیجا. سب سے پہلے پیدا کیا اور سب کے آخر میں بھیجا. اچھا، جب پیدا ہوئے ماہ ربیع الاول میں تو اس وقت اب وہ اعلان کریں گے، اس وقت نبی بنیں گے. لیکن پیدائش سے، خلقت سے لے کر ربیع الاول عام الفیل تک میرا سوال ہے، حضور کا اسٹیٹس کیا ہے؟ حضور کو تم کیا کہو گے؟ نبی؟ بھئی تم ہی لکھتے ہو نبی کا کام ہے خبر دینا، خبر تو انہوں نے اس وقت تک کوئی دی نہیں.
रसूल का तर्जुमा तुम करते हो भेजा हुआ, अल्लाह ने भेजा अब तक नहीं। तो रसूल का स्टेटस उस वक्त क्या है? अजीजान मोहतरम, रसूल सबसे पहले पैदा हुए। इकबाल ने भी कहा था, मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, डॉक्टर इकबाल की बात तो गलत नहीं होती ना। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर तो बनाया सबसे पहले, भेजा सबके आखिर में, खबर कोई थी नहीं। मैं क्यों कहूं नबी? स्टेटस क्या है? तो अजीजों, नबी का मतलब खबर देने वाला नहीं होता। जुमला कह रहा हूं, भी दलील दूंगा। और दूसरी बात, इतने अरसे तक खल्क करने के बाद पर्दे गैबत में रख दिया था कि अगर नबूवत का इंतजार हजारों साल हो सकता है तो इमामत का इंतजार भी हजारों साल हो सकता है। मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आज की इस गुफ्तगू में मुफस्सिरीन से इख्तिलाफ करते हुए इमाम बारगाह हुज्जत से पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, नबी नबा से नहीं है, नबी नबा से नहीं है, नबी नबूवत से है। ये कहां से चली फिक्र कि नबी खबर देने वाला होता है? मेरी तमीज़ी गुफ्तगू अगर आपके ज़हनों में हो तो ये तो फकत पैगाम पहुंचाने वाला है, हम मुसाफिर हैं, परवरदिगार मंजिल मकसूद है। नहीं, नबी है नबूवत से, नबा से नहीं है। हमारे यहाँ अहबाब बाज़ औक़ात कहते हैं कि साहब आप इतनी फजीलतें बयान करते हैं अली की कि अली को रसूल से बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूं बात ये नहीं है कि हम अली को रसूल से बढ़ाते हैं, बात इतनी है कि तुम अली की फजीलत हमारे यहाँ सुनते हो, रसूल की फजीलत अपने यहाँ सुनते हो। तो याद रखना, खबर क्या? नहीं, देखिए लोग ये भी कहते हैं कि साहब वही तो जिब्रील बिल्कुल लाना थी, अली पर गलती से नबी पर आ गई। खाकम बदान, खुदा की कसम हमारा ये ईमान है कि जो एक लम्हे के लिए भी अली को नबी समझे वो काफिर है। और अली तो फरमाते हैं खुद, मैं मोहम्मद के अदना गुलामों में से एक गुलाम हूं। लेकिन फजीलत इसलिए बयान करते हैं कि जब गुलाम की शान ये है तो आका की शान का हामिल होगा। हम नबी को 40 साल तक नबूवत से दूर बिलीव नहीं करते। हाकम बदान, हम जिब्रील को नबी का उस्ताद नहीं कहते, बल्कि जिब्रील को नबी के शागिर्द का, नबी के गुलाम का शागिर्द कहते हैं। नबी का उस्ताद नहीं मानते, बल्कि नबी के गुलाम का शागिर्द मानते हैं। खबर क्या है? सुनते जाओ। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम, खबर तो रसूल के अदना गुलामों में से एक गुलाम को कुरान कहता है। वो है खबर। ऐसी खबर है कि आज तक लोगों का इत्तेफाक नहीं हुआ। खूफी है, मुख्तलिफ हूं। मैंने किसी मौके पर कहा था, चांद जभी है जब सूरज के पीछे पीछे आए। लोगों को ये बात गिरा गुजरती है कि साहब क्या मतलब है वशम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। बात साफ वाज़ेह है कि किसी और चांद में इख्तिलाफ नहीं होता। पहली का चांद हमेशा लोगों की समझ में देर से आता है, और जब पहली का चांद समझ में ना आए तो लोग फिर 14वीं के चांद का इंतजार करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने इतना बड़ा दावा कर दिया,
تمام مفسرین نے کہا کہ نبی کا مطلب خبر دینا، خبر دینے والا نبی، اور نبی نبا سے مشتق ہے. میں نے کہا نہیں، نبی نبوت سے مشتق ہے، اس لیے کہ میرا رسول تو اس وقت تک کوئی خبر نہیں دے رہا تھا جب تک کہ اس نے ظہور نہیں فرمایا. تو نبی تو اگر خبر سے ہوتا، اگر نبی نبا سے ہوتا تو پروردگار عالم اس کو نبی نہ کہتا، لیکن وہ کہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم بھی درود بھیجو. اور اللہ کے کام میں لفظ کب نہیں ہوتا، کب سے درود بھیج رہا ہے. ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب وہ درود بھیج رہا ہے، بس یہ ماضی کا نہیں ہے، مضارع کا ہے. مضارع کا صیغہ زبان عربی میں حال اور مستقبل دونوں پر جاری ہوتا ہے. یعنی بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا. اگر مر جاتے تو کیوں بھیجتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت غیب کی خبروں میں سے وہ خبر ہے جس کا حاجب وہ ولی ہے، جس کو رسول اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اتنا بلند کرے کہ تاریخ نے لکھا اتنا بلند کیا کہ رسول چھپ گئے. گویا بتا رہے تھے جب نبوت چھپ جائے تو علی کا اتباع کرنا. محمد والے محمد. ہاں عزیزو، صراط مستقیم اور سبیل الہی علم و دانش کے ساتھ عبارت ہے. میرے نوجوان دوست سوچ سکتے ہیں کہ ہم علم و دانش کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا تو خود علم و دانش کی ہے. ہاں، مجھے کب انکار ہے، یہ دنیا یقیناً علم و دانش کی ہے، ٹیکنالوجی کی ہے، عقل کی ہے. جہاں پر ترقیاں کی جا رہی ہیں، کرۂ ارض تنگ ہو گیا ہے، خلا کی وسعتوں کو سمیٹا جا رہا ہے. لیکن کبھی تم نے غور کیا کہ اس علم کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ وہ سرکش گھوڑا بن گیا ہے. توجہ، یہ طاقت کا وہ سرکش گھوڑا بن گیا ہے کہ اس کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے. آسان کر دوں، یہ وہ تیز رفتار سواری ہے جس میں ایکسلریٹر ہے، بریک نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ بھائی E=mc²، علم کی ایکویشن ہے نا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ایٹم بم ٹیکنالوجی، میزائل، یہ سب علمی کا نتیجہ ہے. لیکن دنیا والوں کے سامنے کیا آیا؟ صرف تعمیر نہیں، تخریب بھی ہوئی، بربادی بھی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ چلا اور سبیل الہی سے دور رہا. جو علم سبیل الہی کے ساتھ رہے اس کی طاقت ہی ہوتی ہے کہ تلوار چلے تو 900 کے لشکر میں سے فقط 9 بچے. لیکن سبیل الہی کی حفاظت کا معاملہ ہو تو گلے میں رسی آ جائے سر جھکا دے. اعتدال، اعتدال. اور عزیزو، اس علم کو سبیل الہی کے وارثوں نے اس طریقے سے آج کے انسان کو صراط مستقیم پر چلوانے کے لیے علم و اطاعت کا ایسا مرقع پیش کیا. تم کو معلوم ہے جب مروان نے رجب سن 60 ہجری میں حاکم مدینہ سے کہا تھا کہ اگر حسین آج بچ کر نکل گئے
تو پھر دوبارہ تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے. اسی وقت حسین کا سر قلم کر لے. اور حسین ابن علی نے فرمایا یہ اپنا سر کا تیری یہ مجال ہے. آواز کا بلند ہونا تھا. ایک مرتبہ دارالعمارے میں قمر بنو ہاشم کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آئی. کیا ہے مجبور نہ سمجھنا. قریب تھا کہ عباس کی تلوار مروان کا کام تمام کر دے کہ حسین آگے بڑھے. عباس ٹھہر جاؤ, یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں. طاقت, علم, عبادت, اطاعت کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ ہم انسانیت کو پناہ دینا چاہتے ہیں, انسانیت کو قتل نہیں کرنا چاہتے, انسانوں کو مارنا نہیں چاہتے, ہم حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ جب سفر حسین ابن علی کی کسی منزل پر حر ابن یزید الریائی نے آ کر حسین ابن علی کے لگام پر ہاتھ رکھا, حر نے حسین کے گھوڑے کی بات پر ہاتھ رکھا. تو دو باتیں ہیں. ایک تو حر کا خود بیان ہے کہ جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھا ہر محمل سے بچوں کے اور عورتوں کے رونے کی آواز آئی. حسین ابن علی مخاطب ہوئے اور فرمایا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری مجال مجھ کو روک رہا ہے. کانپنے لگا, ہاتھ پیچھے ہٹایا, کہتا ہے فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, مگر میں آپ کی نہیں رہ سکتا. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی, ذاکرین بیان کرتے ہیں قمر بنو ہاشم ابو الفضل العباس کچھ دور تھے. ایک مرتبہ یہ جملہ سنا اور کی زبان سے, تلوار نیام سے باہر نکالی, گھوڑے کو قریب کیا, دوڑایا اور کے قریب آیا کہ کہتے ہیں بتا ذرا کس کی ماں کا نام لے رہا تھا, اور اپنی زبان کو روک لے ورنہ آج میری تلوار سے تیرا سر تیرے بدن سے جدا ہو جائے گا. حسین آگے بڑھے, عباس تلوار رکھ لو نیام میں. عباس نے تلوار نیام میں رکھ لی. علم ہو تو ایسا, شجاعت ہو تو ایسی, اطاعت ہو تو ایسی, یہی بندے سبیل الہی کے وارث ہوتے ہیں. قافلہ کربلا آ گیا, خیمے فرات کے کنارے بپا کر دیے گئے. چوتھی محرم کو دن کے وقت میں حر ابن یزید الریائی ایک مرتبہ حسین سے ملنے کے لیے آیا. قمر بنو ہاشم ابو الفضل العباس خیمے سے باہر کھڑے تھے. کیا بات ہے؟ حر کہتا ہے عباس میں مولا سے حسین ابن علی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کہا ضرور ملو, میں ملنے دوں گا, لیکن اپنی تلوار یہی چھوڑ کر جاؤ. ایک مرتبہ اور میں غصے میں آ کر یہ کہا عباس تم نے آخر مجھے کیا سمجھا ہے؟ یہ کہنا تھا ایک مرتبہ علی کے شور کو جلا لایا اور کہا تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ اس روز مولا سامنے تھے. زبان سنبھال کر بات کر. شہزادے علی اکبر آئے, چچا جان بابا کے پاس ملنے کے لیے جانے دیجئے. تلوار رکھی. عباس نے شمع امامت کی حفاظت بھی کی ہے, اپنی شجاعت کو امامت کی اطاعت کے سپرد کر دیا ہے. یہ تھا دن کا وقت, ظہر سے پہلے کا وقت, جس وقت یہ واقعہ ہوا. اور اس کے بعد ظہر کے بعد نماز سے فراغت کے بعد میرے آقا نے حسین ابن علی نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا. آنکھ لگ گئی حسین کی, اور ایسے میں فوجی آ گئے اور آ کے کہنے لگے خیموں کو دریا کے پاس سے ہٹا لو. ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا, جب شور سنا ثانیہ زہرا نے تو فضا کو بلایا اور فرمانے لگی فضا یہ شور کیسا ہے؟ فضا ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئی, اس کے بعد واپس ہوئی اور کہتی بی بی غضب ہو گیا, غضب ہو گیا, سپاہی چاہتے خیمے فرات سے ہٹا دیے جائیں. عباس کو جلال آ گیا, تلوار نکال لی ہے, زمین پر خط کھینچ دیا ہے اور فرما رہا ہے کسی کی مجال جو حسین کے خیموں کو فرات سے ہٹا دے.
का फिजा जाके कहो अब्बास को कि तुम्हारी बहन बुला रही है। फिजा जाती है, जाके कहती है अब्बास बीबी बुला रही है। अब्बास जलाल में थे, हंगाम की कैफियत थी, अब्बास से बात नहीं सुनी। वापस आई फिजा कि मैंने पैगाम तो पहुंचा दिया मगर अब्बास के चेहरा सुर्ख हो रहा है, आंखें बाहर निकली हुई है, अली का शेर जवान में हो। तो एक मरतबा अली की बेटी कहती है फिजा जरा जाके इतना कह दो अब्बास अगर सुनना है तो मैं एक मरतबा सरवराना खरबों से बाहर निकालागी। मैं फिजा में क्या करता और अली में तलवार देगी आगे की बंदगी और ऐसे में हुसैन ने हमको लिया अब्बास हटा लो खैमे दरिया से वरना लोग ये समझेंगे कि पानी पे लड़ाई हुई थी। खैमे हट गए दरिया से, अब पानी का जो थोड़ा घर लगी हुआ था वो मौजूद था लेकिन वह पानी नहीं आ रहा था। जब घर में पानी कम होता है ना तो घर के बड़े पानी नहीं पीते, बच्चों को पिला देते हैं। तुमने सुना होगा कि 7वीं से पानी बंद हुआ, नहीं 7वीं से पानी बंद नहीं हुआ, 7वीं तो वो तारीख है भगवान की जिस वक्त में एक कतरा पानी का नहीं था। तुम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि सकीना 7वीं से प्यासी हो मगर ज़ैनब कब से प्यासी थी, सैयद सज्जाद कब से प्यासे थे। अलग तश्की सदाएं बुलंद हो रही थी मगर हर सबंदो रसूल पर पानी बंद था। यहाँ तक कि जब मेरा प्यासा इमाम वो अली को सबूत दिखा कर रहा था तो कब्र बनाने के बाद कागज पर उंगली से लिखा ये हुसैन की कब्र है जो प्यासा मारा गया। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मातम हुसैन Ya Hussein, 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 Ya Hussein.